بچوں کی تربیت کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، وہ ہے سٹوری ٹیلنگ۔ آپ اپنے اسکول کے انوائرمنٹ کے اندر سٹوری ٹیلنگ کا ایک باضابطہ ایک انتظام کریں۔ بالخصوص جو آپ کا بزم ادب ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں بزم ادب بھی محض بس ایک ایکٹیویٹی برائے ایکٹیویٹی رہ گئی ہے کہ ٹھیک ہے، اپنی ٹائم ٹیبل کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے، وہ روایتی ترتیب سے ہم چلاتے ہیں۔ ایک بچہ روٹین سے سال سے ایک ہی بچہ آ کے کمپیئرنگ کرتا ہے، اور ایک بچہ نعت پڑھتا ہے، ایک آدھ دو بچے جو ہوتے ہیں تقریر کرنے والے تقریر کرتے ہیں، وہ بھی رٹے رٹائی تقریریں ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بزم ادب ختم ہو جاتا ہے۔ بزم ادب کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو تقریر سکھائی جائے، یا اس کو ٹھیک ہے یہ بھی اس کا ایک پارٹ ضرور ہے اس کے کانفیڈنس بلڈنگ کا، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کی شخصیت کی تعمیر ہو، تو اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں ایک بہت کی فیکٹر ہو سکتا ہے سٹوری ٹیلنگ کا۔ آپ ایک بینک بنائیں، سٹوریز کا ایک بینک بنائیں، جس میں انبیاء علیہ السلام کی، سیرت صحابہ کی، نبی علیہ السلام کی، اور بہت سارے اچھی کہانیاں آپ بنائیں، اور ان کور ویلیوز جو آپ نے اپنے اسکول کے لیے کور ویلیوز طے کی ہیں، ان کور ویلیوز کے الائن چیزوں کو کریں۔ جیسے آپ کی صبر کی ایک، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں صبر آئے، تو آپ کے پاس حضرت ایوب علیہ السلام کی بہترین کہانی موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں میں سچ بولنا ہے، تو نبی علیہ السلام کی ذرا پوری سیرت ہے، ابوبکر صدیق کی پوری سیرت ہے، اور اسی طریقے سے بے شمار صحابہ ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ کہانی بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو اس طرح کی سٹوریز کا ایک پورا بینک بنائیں، اور اس کو شعوری طور پر کوشش کریں کہ آپ ہر بزم ادب کے اندر اور مارننگ اسمبلی کے اندر، اور ہر ٹیچر یہ کوشش کرے کہ اپنے پیریڈ کے اندر 2-3 منٹ ایسے رکھیں جو بچوں کو کچھ چھوٹا سا واقعہ، کوئی چھوٹی سی کہانی، کوئی چھوٹا سا قصہ سنا کے اس میں کوئی مورل لیسن ان کو دے کہ اگر ہم یہ کریں گے اور ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ اندازہ کریں کہ 180 دن اگر ایک سکول لگتا ہے، اور 180 سٹوریز اگر بچے کی زندگی میں ایک سال میں آ جاتی ہیں، اور وہ سکول کے انوائرمنٹ میں 16 سال رہتا ہے یا 12 سال رہتا ہے، تو 12 سال کو ملٹیپلائی، 180 کو 12 سے ملٹیپلائی کریں تو اس کی زندگی کے اندر اتنی بڑی انفارمیشن آ جائے گی، اور اتنی زبردست۔ دیکھیں، جو بچہ لیسن پڑھتا ہے امتحان کے لیے، اس کو اسی طرح سے لیتا ہے کہ اس کو میں نے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں نے امتحان پاس کرنا ہے، اور جو چیز اسے اس لیے پڑھائی جا رہی ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا امپیکٹ آئے، تو وہ لازماً اس کا امپیکٹ اس کی زندگی میں آتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ بچوں کی تربیت کے اندر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ان کو سٹوریز بتائیں۔ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے اس اسکول میں کریں، وہ ہے کہ بچوں کو ان کے شوق کی بنیاد پہ تقسیم کریں۔ اس وقت تو ہمارا جو پورا سسٹم ہے، ایجوکیشن کا سسٹم ہے، یہ بیسیکلی ایج کے ایج وائز ان کو ڈسٹریبیوٹ کی۔ اس وقت جو ہمارا پورا تعلیمی نظام ہے، وہ ایج وائز ڈسٹریبیوشن ہے، یا اس کی تقسیم ہے۔ بچوں کو 4 سے 5 سال کا بچہ KG میں ہوگا، 5 سے 6 سال کا بچہ 1 میں ہوگا، 6 سے 7 سال کا بچہ 2 میں ہوگا، اور اسی طرح آن ورڈ کے وہ 15-16 سال کا بچہ جا کر میٹر کر پائے گا۔ یہ سسٹم تو انتہائی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ خراب چیز ہے کہ آپ بچے کو ایج کی بنیاد پر ڈیفائن کر رہے ہوں کہ آپ نے اس گریڈ میں بیٹھنا ہے، جبکہ بچے کی ایبلٹی کو، بچے کے شوق کو نہیں دیکھا جا رہا۔ تو پورا اسکول تو شاید بدلنا مشکل ہو، لیکن آپ کچھ کلبز ایسے بنائیں، کچھ سوسائٹیز ایسی بنائیں، کچھ گروپس ایسے کریٹ کریں جس میں بچہ شوق کی بنیاد پہ کچھ وقت گزارے۔ جیسے آپ ایک بناتے ہیں رائٹر کلب، جو بچہ لکھنے کا شوقین ہے تو اس کو اس کلب کا حصہ بنائیں۔ جو بچہ سٹوری ٹیلنگ اور سٹوری رائٹنگ کا ہے تو اس کو سٹوری کلب ایک بنا دیں، ایک آپ سائنس کلب بنا دیں، ایک آپ آرٹ کلب بنا دیں۔ جیسے آرٹ ایک چیز ہے، تو بہت سارے بچے پینٹنگ کو بہت شوق سے پینٹنگ کرتے ہیں، اور آگے چل کر ان کی زندگی میں بہت اچھا رول بھی پلے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے اس طرح کی سکلز کو پرورش نہیں کیا جاتا، ان کو پروان نہیں چڑھا جاتا۔ تو آپ بچوں کے کلبز بنائیں، ان کی سوسائٹیز بنائیں۔ اسی طریقے سے کلیننس ایک سوسائٹی ہو سکتی ہے، یا کلیننس ایک کلب ہو سکتا ہے، جو صفائی، جس کا کام ہے کہ وہ صفائی کو، جو بعض بچے ہوتے ہیں جو ایکٹیویٹیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جو سوشل انگیجمنٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو ان کو اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سائنس کلب بنائیں، جس کے اندر بچے جو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ایج کی وہ نہ ہو، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا 6 کلاس کا بچہ بھی اس میں ہو سکتا ہے، میٹر کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، 3 کلاس کا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بھی بچوں کو، لیکن اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بھی بچوں کو لرن کرنے میں آسانی دے۔ اور خاص کر کے میں یہ چاہوں گا کہ آپ بزم ادب کو الٹرنیٹیو ویکینڈ پہ لے کے جائیں۔ آپ ایک ویکینڈ پہ، یعنی ایک جمعے کو آپ بزم ادب کریں، اور ایک جمعے کو آپ اس طرح کے کلب کی ایکٹیویٹیز کریں،
اور بچوں سے رائٹنگ کروائیں، بچوں سے اسٹوریز کروائیں، بچوں سے اخبار بنوائیں، بچوں سے سائنس کے ایکسپیریمنٹ کریں، تو اس کے اندر میں دیکھیں گے بچے کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہوگی، بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، بچے کے اندر کولیبریشن پیدا ہوگی، بچے کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوگی، جو 4 C's آف 21st سینچری جن کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ جیسے آپ نے اسٹوری ٹیلنگ کا ہے، تو وہ اسٹوری جب بچہ بیان کر رہا ہوگا یا جو بچہ سن رہا ہوگا، اس کے نتیجے میں اس کی شخصیت میں بھی خاصا اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ اسی طریقے سے آپ اپنے اسکول کے اندر پورے سال کے لیے کمپینز کو ڈیفائن کریں، ڈیزائن کریں، اور جیسے ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کی کمپین ڈیزائن کریں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو کوئی ایک کمپین ڈیزائن کریں جس میں بچوں کو نیکی کی ترغیب دلائی جائے، اور اسی طریقے سے عید کا مہینہ آتا ہے تو احسار و قربانی کا ایک پوری کمپین ڈیزائن کریں۔ تو اس طرح سے کمپین ڈیزائن کرنے کے نتیجے میں اور بچوں کو کمپینز میں انگیج کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ان کے اندر بھی وہ ساری خصوصیات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی، کیونکہ بچے یہ سارا کام نمبرز کے لیے نہیں کر رہے، تو جو چیز بھی نمبرز کے علاوہ بچے کریں گے وہ ان کی زندگی کے اندر بڑا امپورٹنٹ امپیکٹ ہوگا۔